بخاری صاحب آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو حملہ ہوا اور اس میں جو دہشت گرد ملوث تھے اس حوالے سے بھارت پہلے تو یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. اب جب ان سے رابطہ کیا گیا آسٹریلیا کی جانب سے ان کے انٹیلیجنس ایجنسی سے تو بھارتی میڈیا ایک دم سے یہ بھی اعتراف کرنے لگ گیا ہے کہ یہ جو ہے بھارتی شہری ہیں, اس کا باپ جو ہے وہ بھارتی شہری تھا. وہ ایک شاعر کا جملہ ہے کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. یہ جو کتے تین میڈیا کے کا کمبینیشن کہہ لیں یا انہولی الائنس تھی نا, جو بھارت, اسرائیل اور یہ افغان جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ابھی بھی, یہ تینوں نے مل کے جو پروپیگنڈا پچھلے 48 گھنٹے میں انلیش کیا تھا پوری دنیا میں, منہ پر ایسا تھپڑ پڑا ہے ہندوستان کے کہ ان کو ڈوب مرنے کے لیے بھی شاید جگہ نہیں مل رہی ہوگی. اس لیے کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کہ ایک معصوم شہری نوید اکرم, جس کا ہم نے ویڈیو کے اوپر بیان دیکھا ہے, اس کی زندگی کو کس قسم کے خوفناک خطرات سے انہوں نے دوچار کر دیا اس کا نام لے کے, یہ انتظار کیے بغیر کہ اس کے حقائق کچھ مل جائیں کہ یہ بندے کون تھے. پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہو, مین سٹریم میڈیا ہو, میں کل بھی کہہ رہا تھا اپنے پروگرام میں کہ پھدک کے جس طریقے سے اس کے اینکر جو ہیں وہ پاکستان پر مربع ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اللہ اوپر جو بیٹھا ہے نا وہ پھر انتظام کرتا ہے ایسے کہ اس قسم کی کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے گریبان کو دیکھ کے خود ہی ڈوب مرنے کی سوچتے ہوں گے. ایک بات تو یہ, اور اس حوالے سے بخاری صاحب اور بھی شواہد ملے ہیں. فلپائن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ فلپائن گئے تھے 1 نومبر کو بھارتی پاسپورٹ پر. دیکھیے ایک تو اب حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساجد اکرم تھا, جو باپ تھا اس کا, نوید اکرم کا, یہ 1998 میں تلنگانہ صوبہ ہے اس کے شہر حیدرآباد سے بھارتی پاسپورٹ پہ آسٹریلیا گیا. جو اس کا بیٹا ہے نوید اکرم, یہ وہیں پیدا ہوا, اس لیے وہ بھی آسٹریلین نیشنل ہے. یہ سارے حقائق پچھلے 48 گھنٹے جب تک یہ پروپیگنڈا جاری رہا ہے اس میں یہ چھپائے گئے تھے. میں اسے چھپانا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ تمام تر اس پروپیگنڈے کے باوجود آسٹریلیا کی حکومت نے پاکستان کا نام نہیں لیا. تمام تر کوشش کے باوجود جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ٹو کاسٹ ڈسپرشن آن پاکستان رول, انہوں نے پاکستان حکومت کا نام نہیں لیا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ مئی کی جنگ کے بعد جو ہمارا بیانیہ بنا تھا, جنگ کے اعتبار سے, کشمیر کے اعتبار سے اور پاکستان کے ایک طاقتور ملک ہونے کے حوالے سے, یہ اس میں ایک اور ایڈیشن ہے. بالکل بخاری صاحب. اور پھر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کے ساتھ کو ورکر کے, جس نے یہ بتایا کہ اس کے باپ کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے تھا. اس کے بعد بھی بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی اس بات کی جو ہے وہ تردید نہیں کی گئی, جو کہ اس بات کا ایویڈنس ہو سکتی ہے کہ واقعی ان کا تعلق بھارت سے تھا. دیکھیے اب تو یہ اٹ از بیونڈ پروف. اب تو یہ آسٹریلیا کی حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھارتی پاسپورٹ پر آیا تھا, ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے. اس پر تو اب کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے. لیکن جو اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ چاہے تو وہ کینیڈا میں جا کے ایک سکھ کا قتل ہو, چاہے آسٹریلیا میں جا کے اسی طرح کی گھناؤنی کوشش ہو, چاہے امریکہ کے اندر ٹرمپ کا سکھوں کی تنظیم کا ساتھ دینا ہو, چاہے برطانیہ میں اسی قسم کی وارننگ بھارت کو دی جانی ہو, یہ ثابت ہو گیا کہ انٹرنیشنل دہشت گردی میں بھارت کا اور بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں, چاہے وہ RSS ہے, چاہے وہ BJP ہے, ان کا بہت بڑا کردار ہے. ناؤ انڈیا از بینگ سین ایز این انٹرنیشنل ٹیررسٹ, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. بالکل میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ملبہ اب تک ہندوستان اور اس کی خفیہ ایجنسی راہ پر پڑ چکا ہے, ہندوستان از بینگ سین ایز اے ٹیررسٹ سپورٹنگ کنٹری. بالکل بخاری صاحب, بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی ابھی. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی بھارت؟ دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں امپلیکیشن. ٹرمپ جو ہیں, جو اتحادی تھے امریکہ ہندوستان کے, he doesn't want to know India and Modi both. ایسے فیصلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ہندو جو لوگ وہاں پر تھے, جو CEO تھے وہاں, بہت ساری آرگنائزیشنز کی ان کو فارغ کر دیا ہے. جو انلیگل لوگ وہاں جس کی میجورٹی ہندوستانیوں پر تھی, وہ سارے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاہدے کینسل ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے. یہی ان کے لیے تو مرنے کے لیے کافی ہے. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں, اور جس طرح F-16 کی ڈیل ابھی تازہ ہوئی ہے, یہ سارے پیغامات ہندوستان کو ہیں. بالکل بخاری صاحب. ابھی آسٹریلیا وزیر اعظم نے یہ بھی بات کی ہے کہ حملہ آور جو ہیں دونوں باپ بیٹا وہ داعش کے نظریات سے متاثر تھے. تو بخاری صاحب یہ اسی نیکسس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا آپ ہر پروگرام کے اندر ذکر کرتے ہیں, بھارت اور افغانستان. ایبسلیوٹلی. اور ساتھ اسرائیل. اسرائیل ان کا ٹرینر ہے,
اسرائیل ان کو ٹیکنالوجی دیتا ہے, اسرائیل ان کو اسلحہ دیتا ہے, اسرائیلی یہودی ان کی جیوز جو ہیں جو زائنسٹ ہیں وہ اس کی فنڈنگ کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ تین شیطانوں کا جو اتحاد ہے یہ صرف پاکستان کو بلیڈ کرانے کے لیے, وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جا رہا ہے, وہ تو کچھ قدرت کی مہربانی آپ کہہ لیجئے, ورنہ ہمارے ہاں تو اندرونی طور پر اتنے سازشی عناصر ہیں کہ ان لوگوں کی سہولت کاری کرنے کے لیے جو آمادہ رہتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کو اگر اللہ نے بچایا ہے تو یہ کوئی اس کی ہی میٹھی نظر ہو سکتی ہے. بالکل بخاری صاحب, بھارت کی ہر فورم پر انٹرنیشنلی ہزیمت جو ہے وہ اس کو ہو رہی ہے. ایک اور سبکی کی وجہ یہ بنی ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھارت کی جو ریاست ہے بہار, اس کے وزیر اعلیٰ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے مسلم خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچ کر ہٹایا ہے. کتنی زیادہ پاکستان میں ہم کو اس طرح کا واقعہ کسی ہندو خاتون کے ساتھ امیجن بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کی کنوٹیشنز بہت خوفناک اور بہت سیریس ہیں. I don't know how the world will react to it. لیکن یہ حرکت اپنے اندر اتنی گھٹیا اور اتنی ذلت آمیز ہے کہ ڈوب مرنا چاہیے اس کو جس نے یہ حرکت کی ہے, اور کنڈم کرنا چاہیے پوری دنیا کو اسے, اس لیے کہ ہر ریلیجن کی اپنی اپنی کنوکشنز ہیں, اپنی اپنے روایتیں ہیں, اپنے کلچر ہے. ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جس طرح کی حرکت کی گئی ہے, یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہے, اس وقت یہ ٹرینڈ سیٹر ویڈیو ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہندوستان میں کیونکہ یہ تذلیل ایک مسلمان بچی کی ہوئی ہے. بالکل یہ ہے وہ رویہ جو RSS چاہتی ہے, یہ ہے وہ رویہ جس کے ذریعے وہ وہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کی زندگی, مسلمانوں کی زندگی کو حرام کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہاں کی گھٹیا لیڈرشپ کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ اگر یہاں کے مسلمانوں کو پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے تو ملک چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں. بالکل بخاری صاحب, اور اس طرح کے واقعات آئے دن اس طرح کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے باوجود مودی کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا اور سب سے بڑی ڈیموکریسی اور سیکولر کنٹری ہونے کے مائی ڈیئر لیڈی, گون آر دا ڈیز. اب کوئی نہیں کہتا, اب سب کو ہندوستان کا چہرہ, مودی کا گھٹیا پن, اس کی نفرت جو ہے انسانیت کے ساتھ, اس کا ادراک ہو گیا ہے. جانیں تو چلی گئی غزہ میں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ نیتن یاہو اس کے سپورٹروں کے چہرے بے نقاب نہیں ہوئے ہیں. یہی حال اب ہندوستان کا بھی ہے, اور ہندوستان کو اب کہیں پذیرائی نہیں ہے. اس کی اپنی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہندوستان از ناؤ این آئسولیٹڈ کنٹری, اور جو ہمارا مشن تھا ٹو آئسولیٹ پاکستان وہ الٹا ہم پر پڑ گیا ہے. یہ باتیں میں کہوں تو آپ نہ مانیں, خود ہندوستان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. جی بالکل بخاری صاحب, اور اس طرح کا یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں. اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی بابری مسجد کی جگہ جو ٹیمپل بنایا گیا بھارت کے اندر, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک الگ سے جگہ مسجد کے لیے الاٹ کی, وہاں پر بھی بی جے پی جو ہے وہ مسجد نہیں بننے دے رہی. لوگ, مسلمان لوگ ایک اینٹ لے جا کر وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں. ایک اور شخص جس نے اپنی زمین ڈونیٹ کی ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ بنا کے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں آج کل. یہ یا تو یہ ایک چھپا ہوا خوف ہے کہ مسلمانوں نے اگر زور پکڑ لیا تو کیا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو تاریخی پس منظر یاد دلانا بہت ضروری ہے, اور ناظرین کو بھی. 700 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر, پورے ہندوستان پر, یونائٹڈ انڈیا کے اوپر. تو اپنے خوابوں میں بھی وہ ڈرتے تو ہوں گے کہ اگر دوبارہ کبھی ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو اس لیے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی یہ وحشت جو ہے, ان کا جو ایک خوف ہے مسلمانوں سے, اس کی ویلڈ ریزنز ہیں. دیکھیں نا, یہودیوں کی مائیں بھی تو اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی کا نام لے کے ڈراتی تھی نا. تو سومنات کو 17 دفعہ فتح کرنے والے محمود غزنوی کا نام لے کے ہندوستان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں. تو یہ وہ خوف ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کہیں بھی قوت پکڑے, لہٰذا زائنسٹ اسرائیل ہو, افغانستان کا نام لیتے مجھے 2 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, لیکن یہ آج کل چونکہ ان کی جھولی میں گئے ہوئے ہیں, ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, مودی سے پیار کروا رہے ہیں, اس لیے اب ان کا نام لینا بہت ضروری ہے. اور چاہے نیتن یاہو کے اور مودی کے سپورٹرز ہوں, سب کی خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دن نصرت سے نوازے گا ضرور. انشاءاللہ بخاری صاحب, اور ان کی انتہا پسندی کا یہ لیول ہے کہ وہ تو تاج محل کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کہتے ہیں یہاں پر شیوا ٹیمپل تھا پہلے, تو اس کو اس طرح سے برقرار رکھا جائے. ہاں نہیں, میں نے کہا نا کہ ہر وہ لینڈ مارک جو ہندوستان کا ہے, جس کا تعلق مسلم مملکتوں سے, مسلم لیڈران سے ہے یا مغل بادشاہوں سے تھا, ہر ایک چیز کو وہ اون کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی لیگیسی چھوڑی نہیں ہے نا. ان کی لیگیسی آپ اس طرح کے مونومنٹس میں نظر نہیں آئی.
تو اس لیے ان کا گرج کرنا ہمیں سمجھ تو آتا ہے، بالکل۔ لیکن تاریخ جو ہے وہ تو بڑی کروول ہے۔ بالکل بخاری صاحب، بھارت کی ہزیمت کی بات کریں اور مارکہ حق کا ذکر نہ آئے، اس میں تو بات کہیں پوری نہیں ہوتی۔ بخاری صاحب اعتراف کر لیا گیا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یہی ویڈیو پوری دنیا میں آپ چلا دیں تو ہندوستانی منہ چھپاتے پھریں گے۔ جی وہ ہماری سپیریورٹی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہندوستان کی شکست کو رو رو کے بیان فرما رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کوئی رفال طیارہ گرا نہیں ہے، اب تو ان کی کمپنی نے ان کے نمبر بھی جاری کر دی ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اوپر کہ ان کے نمبر تک دے دیے ہیں کہ کون سے طیارے گرے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر والے کا کام ہے، وہ جس کو نصرت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے سے 10 گنا بڑے یعنی طاقتور ملک کے اوپر بھی فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، اور ابھی پہلے تو بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ S-400 کے حوالے سے کہ نہیں یہ اس کو تو بالکل انٹیکٹ ہے، لیکن اب تو انہوں نے بھی اس بات پر ایڈمٹ کر لیا ہے فارمر آرمی چیف کہ S-400 بھی پاکستان نے آپ چھپا نہیں سکتے نا، جی، کیونکہ جب آپ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جائیں گے تو جو مینوفیکچرر ہے یا جو سپلائر ہے یا جو حکومت ہے جس نے وہ مہیا کیا تھا وہ پوچھے گی نا پہلے والوں کا کیا ہوا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بھارت اب جائے گا رفال لینے کے لیے وہ دیں گے اس کو؟ ان کے تو دوسروں کے ساتھ سودے کینسل ہو گئے ہیں تو وہ ان کو کیا دیں گے؟ ہاں جی بالکل۔ یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ہندوستان کو، اس جنگ کی جو 5 دن جاری رہی، جس کا فیصلہ ہم نے 4.5 گھنٹے میں کیا، جی تو اس کے بعد تو ان کے پاس شکل دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی صرف رافیل نہیں گرے، ان کے S-400 تباہ ہوئے، اب تو ان کا جتنے نمبر تھے سیریل نمبرز وہ بھی سامنے آ گئے، اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کے بھی کوئی طیارے بھارت نے گرائے ہیں جیسا ان کو کافی دیر بعد یاد آیا، تو اس کے نمبرز بھی جو ہیں وہ بھارت پوری دنیا کے سامنے لے آئے۔